ویسے تو دنیا میں بہت واقعات ہوں گے، لیکن ایک واقعے میں پھنس گیا تھا اور میں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ کی ذات و صفات سے، بڑے حیران رہ گیا۔ وہ یوم الحشر میں بھی جب میں اٹھوں گا تو بھولوں گا نہیں۔ یہاں سارے علماء اکٹھے ہوتے تھے بخاری کے عنوان سے، مولانا حمداللہ صاحب جامع المعقول والمنقول، شیخ الکل فی الکل، استاد گرامی قدر سید السند فخر و مفخر حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ، محدث سرحد مولانا سنجان، استاذ العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ، میدان مناظرہ کے فاتح مولانا امین اکھاڑا، اور سارے سب موجود۔ بخاری کے ختم کے لیے آتے تو پھر ہفتہ 10 دن ہم روکتے کہ بھئی سیر ویر کر لیں۔ تو یہاں ایک ساتھی ہے مولوی عبدالحی، یہ دابیجی میں کئی امام خطیب سندھی ہے، بڑی محبت کرتا تھا، مرید حکیم صاحب کا تھا، درس یہاں لیتا تھا۔ تو اس نے آ کے مجھے کہا کہ بزرگ آئے ہیں تو آپ ان کو لے آئے، کل کا دن چھوڑ کر پرسوں وہاں کچھ کھانا وانا پکا لیں گے، کھلے علاقے میں بیٹھ جائیں گے۔ اس زمانے میں ہماری زمینیں وغیرہ کچھ نہیں تھی، اس کے بعد اللہ نے عنایت فرمائی۔ میں نے کہا بہت اچھا، بزرگ کو خوش ہوئے۔ مقررہ تاریخ پر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہاں چلے گئے۔ ان کے گھر سے پتہ چلا کہ وہ کراچی گئے تھے پرسوں، میرا نام لیا ان سے ملنے، اور وہاں سے حیدرآباد گئے، حیدرآباد میں ٹھہر گئے، اور سارے علماء میرے ساتھ ہیں اور کھانے کا وقت ہے۔ خیر کھانا تو ہر جگہ ہوتا ہے، زرداری اور چغمداری، لیکن وہ بزرگوں کو ہوٹل میں بٹھانا آئی بھائی وہ دعوت کہاں۔ میں نے بہت ہی دکھ محسوس کیا اور اللہ جل وعلا سے مدد مانگی۔ میں نے کہا آپ ہی مستعان ہیں اور آپ ہی مدد کریں گے، اور ہمیشہ آپ نے کی ہے۔ میں نے منصور سے کہا گاڑی آگے لو، یہ والی وین تھی ہماری بڑی، آگے 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 دیکھا یہاں کا ایک فاضل ہے، وہ روڈ پہ کھڑا ہے، اور گاڑی سے آگے آگے دوڑنے لگے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ ایک نہر کے پاس لے گیا، وہاں ٹھنڈ لگا ہوا ہے، اور اس نے دریا وریے بچائی اور دیکھ پک رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کہا بتاتا ہوں آپ۔ میں نے سمجھا ہے مولوی عبدالحی صاحب نے یہاں انتظام کیا۔ اس نے کہا کون سے عبدالحی؟ میں تو نہیں جانتا۔ یہ کیا پکوا رہا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ شیخ علماء کو لے کے آئیں گے اور راستے میں انتظام نہیں ہوگا، میں نے صبح سویرے بکرے کاٹے۔ کیا توکل اللہ ہے اس کی کرامت ہے یا میری یا بزرگوں کی؟ مسئلۃ متنازع، لیکن عجیب تماشا، سب مجھے کہتے ہیں میں اس خاموش ہوں بالکل، عجیب و غریب نظارہ دیکھا ہے۔ ایک واقعہ ہوا، توکل اللہ۔ دوسرا یہ کہ یہاں بھینسیں کھڑی ہوتی تھی ایک زمانے میں، پرانے طلباء جانتے ہیں، 20-22 بھینسیں کھڑی ہوتی تھی۔ گلشن کے لوگ کہاں چھوڑتے ہیں ریزیڈنٹ ایریا میں؟ تو ہمارے گھر ایک خاتون آئی، سامنے گھر تھا افتخار بھائی ہمارے PIA میں بڑے اونچے افسر تھے۔ گھر والوں سے کہا آپ لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں جو ہے نا بافیلو پالی، انگریزی میں بافیلو کہتے ہیں، اور اس کا تو KMC سے آپ کو سرٹیفکیٹ بنانے چاہیے۔ یہ میں آیا، اس سے بات چیت کی، میں نے کہا تم لوگوں نے جو کتا پالا ہے اور ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، وہ ہنس پڑی۔ اس نے کہا اس پر کوئی قانونی پابندی نہیں، اور اس پر ہے کہ آپ ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس نہیں پال سکتے۔ میں چلو آپ KMC کو کہیں کہ بھینس سے اٹھا لے، میں اللہ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پکڑے، دیکھتا ہوں کس کی طاقت زیادہ ہے۔ جوش میں آ گیا، جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آوے۔ وہ چلی گئی،
2-4 دن گزر گئے، ان کے خاون ہمارے افتخار بھائی آنے لگے، تو میں اس زمانے میں دارالحدیث نہیں تھا، یہاں باغ تھا اور سامنے پلنگ لگتے تھے عصر کو، تو میں تیار ہو کے بیٹھ گیا کہ شاید یہ بیوی کی وجہ سے لڑنے آیا ہے. تو وہ آیا، بیٹھ گیا، اس نے کہا بہت معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کو تکلیف پہنچی ہے. بیٹے کا نام لیا کہ اس کی ماں آئی تھی، آپ سے کچھ بدتمیزی کی ہے. میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اس نے بھی بات کی ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کا رب جو ہے نا وہ بہت زورور ذات اور آپ سے تعلق اور طرح کا ہے، اس تک ہم کہاں پہنچ سکتے. کہ میرا ایک ٹیسٹ ہوا ہے اور اس میں مجھے پی آئی اے نے نوٹس دیے کہ آپ ایک مرض میں مبتلا ہے، پہلے علاج کر لیں پھر نوکری پہ. ڈاکٹروں کے ہاں وہ لا علاج ہے. میں نصیر آباد حکیم مرسلین کے پاس گیا، اس نے صفوف دیا ہے لیکن کہا ہے کہ بوری بھینس کے دودھ کے ساتھ صبح و شام لے. میں سرور کے باڑے چلا گیا، سرور نے کہا کہ ایک ہی بوری بھینس تھی، مولانا لے گئے. میں نے کہا میں گھر گیا، جو دودھ نکلا ہوا تھا اس سے پہلے وہ بالٹی بھری ہوئی تھی، پوری بہر لایا. میں نے کہا صبح و شام بھیجوں گا. اس نے اس زمانے میں ہم نے وہ بوری بھینس خریدی 6,000، اس نے 10,000 روپے نکالے. اس نے کہا یہ میری طرف سے ہو گئی، گفٹ فار یو، اور دیوار سامنے توڑوا دیتے ہیں، اس بھینس کو آپ اندر باندھ بنگلے میں باندھ اور آپ کے خدا پر آفرین. میں نے کہا آپ ٹھیک ہو جائے پھر دیکھیں. اس نے 2 وقت دوا کھائی، چیک کرایا، بیماری غائب. یہاں ایک ایس ڈی ایم تھا منصور نام کا، ایس ڈی ایم چھوٹا مجسٹریٹ ہوتا ہے. اس نے 2 دفعہ ایک شخص کے کہنے سے مجھے نوٹس بھیجا کہ آپ بین سے ہٹا لیں. پھر جھگڑا ہوا میں آخر میں نے اس کو کہا کہ اٹھا کے دیکھ لو، پتہ چلے گا. تو میں کے ایم سی سے ٹرک، میں نے کہا جو تو کے ایم سی سے ٹرک لائے گا تجھے اپنا وزن معلوم ہو جائے. کے ایم سی کے اوپر بھی کوئی کے ایم سی. اس نے ایک کیس تیار کیا میرے خلاف کارروائی کے لیے. اس دوران ڈی ایم ایل اے افضل خان کراچی کا آل نال تھا. اس نے اجلاس میں کہا کہ علماء ہم سے خفا ہے، ماشاء اللہ حکومت تھی نا ضیاء الحق کی، کیونکہ تم لوگ بدتمیزیاں کرتے ہو. اور ڈی سی کو دیکھا اور ڈی سی کو کہا اشفاق صحیح کہہ رہا ہو نا. اسے کہا مجھے معلوم نہیں. اس نے ایس ڈی ایم منصور کا فون کا خیر ہے کہا ڈی ایم ایل اے کہہ رہا ہے کہ یہ بدتمیز کہیں کا علماء کو تنگ کر رہا ہے. دیکھا تو ایس ڈی ایم درخت کے نیچے کڑا، چھوٹے چھوٹے بچے. میں خیریت تو آپ نے کچھ کہا؟ میں نے کہا میں تو کہوں گا صبر کرو. کہتے ہیں ڈی ایم ایل اے صاحب نے ڈی سی کو کہا اس کو ہٹا دو. صبح ڈسمس، نہ درخواست نہ فریاد. ایسا اللہ رب العالمین جل وعلا. توکل کے اتنے واقعات ہیں کہ اگر سب بیان کروں تو زرولی خان کی جگہ توکل خان کے لاؤ. بن کے بنتا جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے.